السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے۔ تو آج میں پھر سے ایک وظیفہ لے کر آ گئی ہوں، رزق بڑھانے کا وظیفہ۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ رزق کیسے بڑھتا ہے۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میں شروع کرتی ہوں رزق بڑھانے کی باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تم رزق کی تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا رزق میں برکت لاتا ہے اور اولاد رحمت لاتی ہے۔ بے شک اللہ تو کیڑوں کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ ہیرے موتی کے چکر میں اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا جی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ بالکل، اگر رزق عقل اور دانشمندی سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کو رزق اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے اس کی پیدائش کے وقت لکھ دیا ہے۔ اسے حلال یا حرام طریقے سے حاصل کرنا صرف اور صرف انسان کے اختیار میں ہے۔ بے شک رزق جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، مگر صبر، محنت اور ایمانداری سے حاصل کرو، وہ تو تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بے شک یہ کچھ معمولی کام اپنا لے، رزق میں بہت سارا اضافہ ہوگا۔ پہلا، روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ دوسرا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا۔ تیسرا، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا۔ چوتھا، صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرنا۔ پانچواں، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا۔ چھٹا، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا اور اذان پڑھنا۔ ساتواں، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا۔ بالکل۔ آٹھواں، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے فرائض خداوندی یعنی نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کے بعد رزق حلال طلب بھی کرنا فرض ہے۔ جو پرندے کو بنا مانگے رزق دیتا ہے وہ تمہاری دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ سمجھا دیتا ہے، اس کے ہر غم کا ازالہ فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق مہیا فرما دیتا ہے کہ جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ بے شک تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رزق کو کم کرنے والے 5 اسباب۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا، بالکل پہلا۔ دوسرا، قبرستان میں ہنسنا۔ تیسرا، نماز قضا کرنا۔ چوتھا، سجدہ تلاوت نہ کرنا۔ پانچواں، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یہ چیزیں رزق کو کم کر دیتی ہیں، تو اس سے آپ پرہیز کریں۔ اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو آپ میرے
چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، واچ کریں۔ ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔